بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت رومی۔ اژدہا۔ ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل بیاباں کوہ صحرا میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا، بھاری بھرکم اور قوی الجثہ تھا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس مردہ اژدہا کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، لوگوں کے جمع ہونے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ اژدہا کیا تھا؟ ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ تو چل میں چل، جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہا کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہا کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اژدہا کا منہ کھلنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جوں جوں آفتاب کی گرمی دھوپ اژدہا پر پڑتی تھی تو اس کے جوڑ جوڑ اور بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا، غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کسی آفت کو اٹھا لایا ہوں، اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے ہی نہ پایا تھا کہ اژدہا نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسے بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئیں۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، اے عزیزو، ہمارا نفس بھی اژدہا کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھیں۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث یہ ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت اس میں حرکت پیدا کرتی ہے، اور اس وقت یہ تمہیں نگل جاتا ہے۔